معلوم ہوا کہ جو بوڑھا ہے وہ اپنی جوانی، جو بوڑھا ہونے والا ہے، جو جوانی اس کو ملی ہوئی ہے، اس کو غنیمت جانے کے اللہ نے مجھے جوان کیا ہوا ہے، کل بوڑھا آنے والا ہے، اس سے میں پہلے توبہ کروں اور تندرست یعنی کہ صحت مند شخص بیماری سے پہلے توبہ کر لے۔ آپ نے میں نے دیکھا کئی لوگ بستر پہ پڑے ہوئے، بیڈ پہ پڑے ہوئے، اور اگر آپ ہسپتال چلے جائیں اللہ دل کانپ کے رہ جاتا ہے۔ ایسے ایسے نوجوان آپ کو بیڈ پہ لیٹے ہوئے نظر آئیں گے، ایسے ایسے مرض نظر آئیں گے، آپ کہ اللہ حکم یہ حال ہے۔ کہتے ہیں امیر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی پھر بھی سمجھ نہیں آتی نا، آپ کبھی جائیں ہسپتال جائیں اور وہاں جا کے دیکھیں کیسے کیسے خوبرو نوجوان کہ آج کیسی سی بیماری ہے، بیچارے بول نہیں پا رہے، اٹھ نہیں پا رہے، چل نہیں پا رہے، جوانی دیکھو، پیسہ دیکھو، سب کچھ موجود ہے، خوبصورتی موجود ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہے۔ کیا میں اور آپ بیمار نہیں ہو رہے؟ کیا آپ اور میں ان پہ بیماری بڑھ نہیں سکتی ہے؟ ہم میں سے بھی تو کوئی بیماری ہے، بلڈ پریشر کا، شوگر کا، کینسر کا، ہیپیٹائٹس سی کا، ٹی بی کا، علیحدہ علیحدہ مرض ہے، لیکن الحمدللہ جو جہاں بیٹھے ہیں اتنا خوش نصیب ہے کہ تکلیف تو ہے لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے مسجد میں بیٹھے ہیں، پھر بھی اللہ کی رحمت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور حلال رزق کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے اسلام بھائی، پانچ سے پہلے غنیمت جانے کا مقصد یہی ہے کہ امیری فقیری سے پہلے امیر کی غنیمت جانے۔ اگر آپ کے پاس اللہ نے مال دیا ہے نا تو شکر ادا کریں، یہ نہ سوچیں کہ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا، میری 5 لاکھ سیلری ہوگی تب کچھ کروں گا، میری 20,000 سیلری ہوگی تب کچھ کروں گا، نہیں۔ پیارے اسلام بھائی، یہ سودا یہی ہے آخرت کا کہ آج اگر آپ کے پاس اتنی رقم 100 روپے آپ کے جیب میں ہے نا تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور ان گھروں کو جا کے دیکھیں جن گھروں میں ایک دن کا چولہا ہی نہیں جلتا، ان دوستوں کو دیکھیں، میں نے دیکھے ہیں کہ بیچارے جا رہے ہوتے ہیں جیب میں اتنا 10-20 روپے کرایہ نہیں کرے، 20 روپے کرایہ لگا کے ادھر سے ادھر جا سکتے آپ، اور مجھ پہ اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم ہے کہ 150 میری جیب میں ہوتے ہیں، مشکل آتی ہے تو رب العالمین وہ حل ہو جاتی ہے۔ جو اسلام میں سوچتا ہے کہ میری 20 لاکھ 15 لاکھ 50 لاکھ یا 50 لاکھ تنخواہ ہوگی پھر میں دین کے کام کروں گا اور پھر میں شکر ادا کروں گا، تو یہ غلط فہمی ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہی ہے نا کہ وہ جو عطا کر دے اس پہ صبر کر لو، اس پہ شکر کر لو، اور اس پہ شکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ادا کرو۔ جب مال منگوایا تو آقا علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ وہ بھی غنی تھے لیکن بہت سارا مال آپ کی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا، لیکن جب آخری وقت میں آپ اپنا مال لے کر ایک چھوٹی سی پٹلی لے کر چھوٹی سی پٹلی، اور اس میں پوچھا گیا کیا لے گا، دیواروں میں بھی ہاتھ پھیرا ہے کہ سوئی بھی ہے تو وہ بھی لے جاؤں۔ آقا نے حکم فرمایا کہ جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہے، اور اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور پیارے آقا علیہ السلام کو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایسی پسند آئی کہ جبریل نے علیہ السلام لے کر حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رضی نے صدیق اکبر کے یہ سلام دیا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ میں مال زیادہ ہوگا تب میں راہ خدا میں دوں گا، تب میں مسجد کا کوئی کام کروں گا، تب میں مدرسے کا کوئی کام کروں گا، تب میں مسجد کے لیے پنکھا لے کر آؤں گا۔ اللہ کے نیک بندو، جو آپ کو دیا ہوا ہے وہ ہے کس کا؟ سب کو پتا ہے اللہ کا، کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام، جہاں آپ 1 کلو دودھ لے کے جا رہے ہیں 95 روپیز کے 95 روپے کا لے کے جا رہے ہیں، 3 پاؤ لے جائیں، اس کے 15 روپے بچے ڈال دیں مسجد میں، دیکھیں اللہ کی تجارت کر کے تو دیکھیں، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب غریبی آ جاتی ہے نا، آج کئی اسلام ایسے غریب ہیں جو کہتے ہیں میں یہ کر دوں لیکن نہیں ہے۔ تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا کئی لوگ غریب پہلے کہتے ہیں یہ کر دیں گے، جب اللہ تعالیٰ نے امیر کرتا ہے مال آ جاتا ہے تو کہتے ہیں ابھی تھوڑا سا اور آ جائے، ابھی تھوڑا اور آ جائے، وہ اور شیطان کے ایسے چکر بھرتے کہ بہت کچھ آتا لیکن راہ خدا میں خرچ نہیں ہو پاتا۔ اور یہ دعا توبہ بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرمائے، جو مال دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ سب اسی کا کرم ہے، میرا اور اپنے کا مال نہیں، جو ہم دیتے ہیں نا اس کا کرم ہے کہ ہمارے مال کو قبول فرماتا ہے۔ اور پیارے اسلامی مصروفیت سے پہلے فرصت کو، جو اسلامی مصروف نہیں ہے نا، ابھی کہتا ہے صبح جاتا ہے 6 بجے آ جاتا ہے کام پہ سے